عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نصاب میں شامل جو مثنوی صحیح البیان ہے میر حسن کی لکھی ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے میر حسن کا تعارف دیکھا تھا، اور میر حسن نے کس طرح سے اپنے بیان کا ایک جادو اس مثنوی صحیح البیان میں پیش کیا ہے، اس کا ہم آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تلخیص کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس میں مختلف موضوعات کے تحت، اس مثنوی میں مختلف موضوعات کے تحت اشعار لکھے گئے ہیں۔ بہت ہی طویل مثنوی ہے۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے آغاز داستان ہے، پھر داستان تولد ہونے کی شہزادہ بے نظیر کے، پھر اس کے بعد ہے داستان شہزادے کے کوٹھے پر سونے کی اور پری کے اڑا کر لے جانے کی، داستان وہاں سے اس کے غائب ہونے کی اور غم سے ماں باپ اور سب کے حالت تباہ کرنے کی ہے، داستان پرستان میں لے جانے کی، پھر داستان گھوڑے کی تعریف میں، داستان بے نظیر کے غم ہجرت سے بدر منیر کی بے قراری میں، داستان بے قراری بدر منیر کی بے نظیر کے فراق میں اور نجم النساء کی تسلی دینے میں، خواب دیکھنے میں بدر منیر کے بے نظیر کو کنویں میں، داستان نجم النساء کے جوگن ہونے میں۔ اس طرح کے مختلف عنوانات کے تحت یہ داستان تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اس کا ہم مختصراً قصہ دیکھیں گے تاکہ مثنوی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ اس میں میر حسن نے جو قصہ بیان کیا ہے بنیادی طور پر ایک عشق کی داستان ہے۔ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر، ان دونوں کی محبت کی داستان بیان کی گئی ہے، اور اس میں مافوق الفطرت عناصر ان کی مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں، دیو جن پری وغیرہ کا اس میں تذکرہ ملتا ہے۔ اس محبت کی داستان میں نجم النساء جو سہیلی ہے شہزادی کی، اور فیروز بخت جو شہزادے کا دوست ہے، یہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں اور دونوں کو ملاتے ہیں محبت کرنے والوں کو، اس کی یہ کہانی ہے، اس کی یہ داستان ہے۔ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ مثنوی کی شروعات میں جیسے کہا گیا ہے کہ ایک بادشاہ ہے کسی شہر کا، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، نا امیدی ہے، اور اس نے اس نا امیدی کی وجہ سے دنیا ترک کر کے گوچہ نشینی اختیار کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اس نے یہ جو کوشش کی ہے، وہ جو ارادہ کیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا جو جی ہے وہ اس دنیا میں نہیں لگتا ہے، اس کو صرف ایک ہی غم کھایا جا رہا ہے، وہ ہے اولاد کا غم۔ حالانکہ عیش و عشرت کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، وہ بادشاہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دولت سرا خانہ نور تھا، سدا عیش و عشرت سے معمور تھا،
ہمیشہ خوشی رات دن سیر باغ، نہ دیکھا کسی دل پہ جز لالائے داغ، صدا عیش و عشرت صدا راگ و رنگ، نہ تھا جس سے اپنی کوئی باتنگ۔ اس طرح سے ان اشعار میں جس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کسی چیز کا اس کو غم نہیں تھا۔ پھر اس کو جو غم تھا وہ صرف اسی بات کا تھا کہ اسے اولاد نہیں ہے۔ نصیبوں میں دیکھوں تو میری کہیں کسی سے بھی اولاد ہے یا نہیں، یہ سن کر وہ رمال تالے شناس لگے کھینچنے زائچے بے قیاس، دھرے تخت آگے لیا خرا ہاتھ، لگا دھیان اولاد کا اس کے ساتھ۔ اس طرح سے وہ نا امید ہوتا ہے اور دنیا سے گوشہ نشینی یا پھر بادشاہت سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش میں ارادہ کرتا ہے۔ نجومیوں اور جوتشیوں کو بلا کر مشورہ کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کے ہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی بتلایا کہ بچہ پیدائش کے 12ویں سال آفات و مشکلات سے دوچار ہوگا، گو لڑکے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں مگر کوئی پری اس پر عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی۔ پہلے تو اولاد کا غم بادشاہ کو ہوتا ہے، جب نجومی اور جوتشی یہ کہتے ہیں کہ اولاد تو آپ کے مقدر میں ہے، لیکن 12ویں سال آفات و مشکلات سے وہ دوچار ہوگا اور پھر کیا ہوگا، لڑکے کی جان کو خطرہ نہیں ہے لیکن اس پر ایک پری عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی۔ اس طرح کی پیشن گوئی وہ کرتے ہیں۔ نجومی بھی کہنے لگے در جواب کہ ہم نے بھی دیکھی ہے اپنی کتاب، نحوست کے دن سب گئے ہیں نکل، عمل اپنا سب کر چکا ہے زہر۔ اب وہ نجومی اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ لڑکا تو ہوگا ولی کیا کہیں، خطر ہے اسے 12ویں برس میں، نہ آبے یہ خورشید بالائے بام، بلندی سے خطرہ ہے اس کو تمام، نہ نکلے یہ 12 برس رش کے مہ، رہے برج میں یہ مہ 4 تا۔ دیکھیں ان اشعار میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لڑکا 12 برس کا ہوگا تو اس کو جان کا خطرہ تو نہیں ہے لیکن اس پر ایک پری عاشق ہو جائے گی، اور وہ جو پری ہے کوئی اس پہ عاشق ہو جن وہ پری، کوئی اس کی معشوق ہو استری، کچھ ایسا نکلتا ہے پھوٹی میں اب خرابی ہو اس پر کسی کے سوا، اسی کی وجہ سے کیا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو نجومی کی پیشن گوئی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے مختلف، پھر اس کے تولد ہونے کے جو شہزادے ہیں، شہزادے کے اس وقت جو محل کے حالات ہوتے ہیں، خوشیوں کا جو ماحول ہوتا ہے، اس کی بھی عکاسی میر حسن نے بڑے ہی دلکش انداز میں کی ہے۔ گئے 9 مہینے جب اس پر گزر، ہوا گھر میں شہ کے تولد پسر، عجب صاحب حسن پیدا ہوا، جس مہر و مہد ایک شیدا ہوا، یعنی کہ جس نے 9 مہینے گزرنے کے بعد شہزادہ پیدا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو حسن ہے ایسا حسن ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر کوئی اس کا شیدا ہی بن جاتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب بادشاہ کے پاس اتنے سالوں بعد کوئی شہزادہ تولد ہوتا ہے تو اس پر پھر بادشاہ محل میں ہر ایک کو انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، جاگیریں دیتا ہے، غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس قسم کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اب دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ امیروں کو جاگیر، لشکر کو زر، وزیروں کو الماس و لالو گہر، خواصوں کو خوجوں کو جوڑے دیے، پیادے جو تھے ان کو گھوڑے دیے، یعنی کہ جو ہر ایک کو انعامات و اکرامات سے نوازا گیا۔ کمانچوں کو سارنگیوں کو بنا، خوشی سے ہر ایک ان کی تربے ملا، لگاتار پرموم مرچنگ کے ملا سر،
تنبوروں کے یک رنگ کے ستاروں کے پردے بنا کر درست بجانے لگے سب و چالاک و چست، گئی بین کی آسماں پر گمک، اٹھا گنبد چرخ سارا دمک، یعنی کہ اتنے جشن منائے گئے شہزادے کے پیدا ہونے پر کہ آسمان تک وہ جشن کی گونج یا وہ موسیقی سنی گئی۔ پھر اب دیکھیے، کوئی ڈیڑھ گت ہی میں پاؤں تلے کھڑی عاشقوں کے دلوں کو ملے، کوئی دائرے میں بجا کر پرن، کوئی دھمنڈی میں دکھا اپنا فن، غرض ہر طرح دل کو لینا انہیں، نئی طرح سے داغ دینا انہیں، کبھی مار ہو کر کریں قتل عام، کبھی ہاتھ اٹھا لیں گر تو تھام۔ پھر اس طرح سے اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو محل سے باہر نہیں نکالا جاتا ہے، اور محل کے اندر ہی جس طرح سے نجومیوں نے کہا تھا اس طرح کی اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ وہ گل جب کہ چوتھے برس میں لگا، بڑھایا گیا دودھ اس ماہ کا، ہوئی تھی جو کچھ پہلے شادی کی دھوم، اسی طرح سے پھر ہوا وہ ہجوم، طوائف وہی اور وہی راگ و رنگ، ہوئی بلکہ دونی خوشی کی ترنگ، وہ گل پانوں سے اپنے جس جا چلا، وہاں آنکھ کو نرگسوں نے ملا، لگا پھرنے وہ سرو جب پاؤں پاؤں، کیے برد آزاد تب اس کے نانوں۔ تو اس طرح سے اشعار میں میر حسن نے خوبصورت عکاسی اس محل کی ہے، اور جو حالات وہاں پہ شہزادی کے پیدا ہونے کے بعد کے تھے اس محل میں، اس کو انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ محل میں جو دیکھو تو ایک ازدحام، مبارک سلامت کی تھی دھوم دھام، وہاں بھی تو تھی عیش و عشرت کی دھام، پری پیکروں کا ہر ایک جا ہجوم، چھٹی تک غرض تھی خوشی ہی کی بات، کہ دن عید اور رات تھی شب برات، دن عید اور رات شب برات کی طرح وہاں پہ منائے جاتے تھے۔ اب اس طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب نجومیوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کا نام بے نظیر رکھا جاتا ہے، اور سارے ملک میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشن چراغاں ہوتے ہیں۔ چوتھے برس دودھ چھڑا کر ایک نہایت خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر شوخی قسمت نجومیوں کی کہی ہوئی تاریخ یاد نہ رہی، بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 سال بیت گئے، شہزادی کو محل بلوا لیا اور محل کے بالا خانے میں شب بسری کا اہتمام کیا۔ بادشاہ بھول جاتا ہے اس کی پیدائش کی تاریخ خوشیوں میں، اور پھر 12 برس جب بیت جاتے ہیں تو شہزادے کو 12 برس بیت گئے ہیں یہ سمجھ کر بادشاہ شہزادے کو محل بلوا لیتا ہے، اور محل کے بالا خانے میں شب بسری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حسن اتفاق سے یہ رات 12ویں برس میں شامل تھی، چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق ماہ رخ نامی پری کا ادھر سے گزر ہوا، شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ماہ رخ جو پری ہے، اتفاق سے پہلے تو 12ویں برس کی وہ رات ہوتی ہے، اور نجومیوں کے کہنے کے مطابق جو ماہ رخ پری ہے اس کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، وہ شہزادے کو دیکھتی ہے اور اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اور اڑا کر اسے پرستان لے جاتی ہے۔ محل میں شہزادے کے جانے سے کوہرام مچ جاتا ہے، والدین، عزیز و قریب، سہیلیاں، خواص سبھی شہزادے کے اس طرح غائب ہو جانے سے غمزدہ و مضطرب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی غم میں ڈوب جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، دیکھیے، وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمے تنوں کے ہو جس پر امنگ، کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف۔ شہزادی کو چھت پر سونے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو سجاوٹیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے جو عیش و آرام کا سامان پیش کیا جاتا ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، مخمل کو بھی شرم آ جائے، اتنے نرم تکیے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں۔
آگے دیکھیے کیسے ہوتا ہے، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور سونے کا رنگ، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باری دار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار. ہوا ایسی چلی کہ سب لوگ وہاں پہ سو جاتے ہیں. ہوئی حسن پر بھبوکا سا دیکھا جو اس کا بدن، جلا آتش عشق سے اس کا تن. ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، جو دیکھا تو عالم میں عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمیں آسمان. دوپٹے کی اس مہ کے منہ سے اٹھا دیا گال سے گال اپنا ملا، اگرچہ ہوئی تھی زیادہ ہوس وہ، لیکن حیا نے کہا اس کو بس، میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ کے لیے چلیے اس کا امانت پلنگ. تو وہ کیا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے ماہ رخ پری، اور پھر وہ شہزادے پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. ایک پہلی نظر میں محبت کی آئی جو دل پہ ہوا، وہاں سے لے اڑی دل ربا. تو وہ کیا کرتی ہے، اسے شہزادے کو وہاں سے لے کر اڑ جاتی ہے. جب دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں شہزادے کے جاگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں شہزادے کے غائب ہونے پر، اور بہت برا حال ہو جاتا ہے. وہاں سب کی حالت تباہ کن ہو جاتی ہے، سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سہیلیاں ہوں، خواص ہوں، والدین ہوں، عزیز و اقارب ہوں، سبھی لوگ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی دیکھے یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی، کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی ضعف ہو کے گرنے لگی. اس طرح کی کیفیت ہے. میر حسن نے یہاں پہ بھرپور عکاسی کی ہے، غم کی بھی. رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب، کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب، کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تپانچوں سے جوں گل کیے سرخ گال. کلیجا پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بکس رہ گئی. ہوا گم وہ یوسف، پڑی یہ جو دھوم، کیا خادمان محل نے ہجوم، کیا خادمان محل نے ہجوم. تو محل میں بھی جو خادمان تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. پھر دیکھیں کس طرح سے وہاں پہ حالات ہوتے ہیں اور لوگ کس طرح سے محل کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. عجب بحر غم میں ڈبویا ہمیں، غرض جان سے تو نے کھویا ہمیں، کروں اس قیامت کا کیا میں بیاں، ترقی میں ہر دم تھا شور و فغاں، لب بام کثرت جو ایک سر ہوئی، تلے کی زمین ساری اوپر ہوئی. زمین پیروں تلے چلی گئی، اس طرح کا وہاں پہ ذکر کر کے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ بہت ہی بری حالت تھی. اب یہ شور ہر طرف اڑ جاتا ہے، یعنی کہ پورے شہر میں یہی شور و غل ہوتا ہے کہ شہزادہ غائب ہو گیا ہے. اٹھا شہر میں ہر طرف شور و غل، کہ غائب ہوا اس چمن سے وہ گل، غم و درد سے دل جو سب کا بھرا، ہوا باغ سارا وہ ماتم سارا. جہاں پہ بہت زیادہ آرام تھا، ہر کوئی خوش تھا، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا، وہاں اب ماحول ماتم کا دکھائی دینے لگ جاتا ہے. وہ لب ریز جو نہر تھی جا بجا، سو آنکھوں کو وہ رہ گئی ڈبڈبا، اچھلتے تھے فور وارے اس کے جو وہاں، گئی سب نکل ان کی تاب و تواں. مسا پر جو کچھ اشک تھے جھڑ گئے، غرض روتے روتے گڑھے پڑ گئے. سب لوگ اتنے زیادہ رونے لگے، اتنے زیادہ دنوں تک غم کرنے لگے کہ ہر ایک کے آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے. ایسا یعنی کہ اتنا زیادہ غم کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ وزیروں نے جو دیکھا یہ احوال شاہ کی ہوتی ہے اب اس کی حالت تباہ، کہاں سب نے سمجھا کہ اس شاہ کو، کہ دیکھو گے تم اپنے اس ماہ کو، اگرچہ جدائی گوارا نہیں وہ لیکن خدائی سے چار ہے. تو وزیروں نے بادشاہ کو کہا کہ تمہاری یہ جو حالت ہے ٹھیک نہیں ہے، تم اس طرح سے اپنے آپ کو پریشان مت کرو، خدا نے چاہا تو تم اپنے بیٹے سے دوبارہ ملو گے. وہ کہتے ہیں کہ سدا ایک سا دن گزرتا نہیں، کوئی ساتھ مرتے کہ مرتا نہیں،
نہیں خوب اتنا تمہیں اضطراب، نصیبوں سے شاید ملے ہو شفا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لٹایا بہت باپ نے مال وغیر، وہ لیکن نہ پائی کچھ اس کی خبر۔ ذرا خضر رہ تو ہی ہو ساقیا، مجھے دے کے میں کھوج اس کا بتا، نہ پائی کہیں یا جو اس کی گل کی بو، کروں اب پرستان میں جستجو۔ تو وہ بہت کوششیں کرتا ہے، بہت پیسہ برباد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کا یا اپنے شہزادے کا وہ پتہ نہیں لگا پاتا ہے۔ اب دیکھیے پرستان جو معروف پری اس کو لے جاتی ہے شہزادے کو، وہ وہاں کی کچھ کیفیت کس طرح سے انہوں نے بیان کی ہے وہ دیکھیے۔ جواہر کے زیروح وہ حشو و طیور، خراماں پھریں صحن میں دور دور، پھریں دن کو سارے وہ حیواں ہو، کرے رات کو کام انسان ہو، لگے ہر طرف گوہر شب چراغ، وہی دن کو گوہر وہی شب چراغ۔ تو یہاں جو پرستان کے حالات ہیں اس کی عکاسی ہم کو میر حسن کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر طرف پرستان میں طلسمات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہاں کے شب و روز جو ہیں کچھ عجیب طلسمات سے گھرے ہوئے ہیں۔ مکانوں میں مخمل کا فرش ہے، پھر خط سلیمانی ہے اس پر جو نقوش ہیں، خباثیں ہیں، پریزاد ہیں، پھر شہزادے کے لیے جو پلنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کو بہت زیادہ سجایا ہوا ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہے۔ زبست تھا وہ لڑکا تو سہماں بھی کچھ ہوا کچھ دلیر، اور حیران بھی کچھ سرہانے جو دیکھی مہ چاردا، یہ ہے اجنبی سی وہ ایک رشک مہ۔ وہ ماہرخ پری کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سرہانے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ ماہرخ جو پری ہے اسے کہتی ہے کہ تیرے عشق نے مجھے کو شیدا کیا، تیرا غم میرے دل میں پیدا کیا، چھڑا کر تیرا تجھ سے شہر و دیار، یہ بندی ہی لائی ہے تقصیر وار۔ میں نے تجھے تیرے شہر سے اٹھا کر تخت کے ساتھ لے کر آئی ہوں، میں تجھ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، ایسا وہ کہنے لگ جاتی ہے۔ پھر آگے کہتی ہے کہ پری ہوں میں اور یہ پرستان ہے، یہاں سب یہ قوم بنی جان ہے، کہاں صورت جن کہاں شکل انس، غرض خیر ہے صحبت غیر جنس، پری کو ہوئی شادی اس مہ کو غم، یہ لاچار کیا کر سکے وہ صنم، کبھی یوں بھی ہے گردش روزگار کے معشوق عاشق کے ہوئے اختیار۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے سو تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، تجھ سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سب ممکن نہیں ہے، وہ آگے کہہ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ جو شہزادہ ہے وہ شہزادہ خوش نہیں ہوتا ہے، اس کی دل کی کیفیت کچھ عجیب سی رہتی ہے۔ وہ لیکن ناخل وہ نہ ہوش و حواس، رہے وحشیوں کی طرح وہ اداس رہ جاتا ہے، کبھی اشک آنکھوں میں بھر لائے وہ، کبھی سانس لے کر کہے ہائے وہ محلوں کی چہلیں وہ گھر کا سما، رہے روبرو دھیان میں ہر زماں، وہ شفقت جو ماں باپ کی یاد آئے تو راتوں کو رو رو کے دریا بہائے، کبھی اپنی تنہائی پہ غم کرے، کبھی اوپر دعا تن کرے۔ تو وہ شہزادہ ماں باپ کو یاد کر کر، اپنے محل کے حالات کو یاد کر کر رونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی جو حالات ہے، اس طرح کی جو کیفیت ہے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے پرستان میں شہزادے کی۔ ماہرخ پری جو ہے وہ یہ چھپ کر کام کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، کچھ دیر گھر میں آرام کرتی ہے اپنے، اور کچھ دیر پھر اس شہزادے کی طرف چلی جاتی ہے۔ غرض ماہرخ اس پری کا تھا نام، پدر سے کیا تھا یہ پوشیدہ کام، کبھی گھر میں رہتی کبھی رہتی وہاں کتا،
راز اس کا نہ ہووے عیاں، وہ پریوں میں از بس کی تھی ذی شعور، نئی چیز لائی تھی اس کے حضور، عجائب فرائب پرستان کے دکھائی تھی ہر شب اسے ان سے. تو وہ اس کو دکھاتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا ہے شہزادہ. اس کو مختلف قسم کے میوے، کشتیاں، پوشاک، اس کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لا کر دیتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتا ہے. شرابوں کے شیشے، پھر جوانی و مستی و بوس و کنار نہ تھا اور غم کچھ تو اس کو وہاں، بغیر اس غم دوری دوستاں، اسی غم سے گھل کر مرتا تھا وہ، صدا شمع سا آہ کرتا تھا. ہر چیز عیش کے میسر تھی، اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں تھا. ایک روز پھر وہ ماہ رخ پری کہتی ہے کہ سن بے نظیر، تو کیا کر میرے دام میں تو ہوا ہے اسیر، یعنی کہ میں تیری محبت میں فریفتہ ہو گئی ہوں، تو ایک کام کر. کیا ہے کام؟ وہ کہتی ہے دیکھیے، تو رک رک کے دن کو نہ کر اپنے بند، نہ پہنچے کہیں تیرے جی کو گزن، سر شام جاتی ہوں میں باپ پاس، اکیلا تو رہتا ہے اس جا اداس، یہ گھوڑا میں دیتی ہوں کل کا تجھے، وہ لیکن یہ دے تو مچل کا مجھے، کہ گھر شہر کی طرف جاوے کہیں، دیا دل کسی سے لگاوے کہیں، تو پھر حال ہو جو گنہگار کا، وہی حال ہو تجھ سے دل دار کا. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتی ہوں اور تو اکیلا رہتا ہے، تو یہ گھوڑا لے، اور یہ گھوڑا لے کر کیا کرے، میں جب اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں تو اس پر سیر کرنا، لیکن کوئی ایسا گناہ نہ کرنا جس سے مجھے تکلیف پہنچے اور میں تجھ کو سزا دوں. میں یہ بھول جاؤں گی کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو اگر کوئی گناہ کرے گا تو میں تجھے اس لیے یہ گھوڑا دے رہی ہوں. تو اس نے اس کو سلیمان کا تخت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو اترے تو کل اس کی یوں جوڑیو، جو برعکس چاہے تو دو موڑیو، زمین سے لگاؤ تا آسماں، جہاں چاہیے جائیو تو وہاں. تو یہ گھوڑوں کے ساتھ کا جو تخت ہے وہ سلیمان کا تخت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جہاں چاہے وہاں جا، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جا. اور پھر میر حسن نے گھوڑے کی بھی ایک داستان بیان کی ہے، مطلب گھوڑے کی جو خوبیاں ہیں اس پر بھی یہاں پہ روشنی ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہوں کیا میں اس اسب کی خوبیاں، اسب یعنی کہ گھوڑے کہتے ہیں، پرندوں میں کب ہوں یہ محبوبیاں، ذرا کل کے موڑے فلک پر ہوا، جو کہیے تو کہیے اسے بات کا. یعنی کہ تھوڑے سے وقفے میں وہ کدھر سے کدھر بھی گھوڑا چلا جاتا تھا. نہ کھاوے نہ پیوے نہ سوے کبھی، نہ ٹاپے نہ بیمار ہووے کبھی، نہ حشری نہ کمری نہ شبکور وہ، نہ وہ کہیں لنگ اور نہ منہ زور وہ، نہ ہڈیوں کا نہ موتروں کا خلل، نہ پیشانی اوپر ستارے کا بل. یہ گھوڑا جو اس گل کے تھا بخش کا، فلک سیر تھا نام اس رخش کا. اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ فلک سیر تھا. سر شام وہ بے نظیر جہاں، اسی رخ پہ ہو کے جلوہ کنا، ہر ایک طرف سے ہو گزرتا تھا وہ، وہی ایک پہر سیر کرتا تھا وہ. یعنی کہ وہ گھوڑا ملتے ہی اتنا خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ سیر کرنے لگ جاتا ہے. پہر جب کہ بچتا تو پھر تا شتاب، کہ پھر خیر تھا معروف کا تھا. اور وہ اتنا زیادہ پھرنے لگتا تھا کہ معروف کو اس پر غصہ بھی آنے لگ جاتا تھا. اس طرح سے یہ کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رخ پری شہزادے کو آرام جب پرستان لے جاتی ہے تو آرام و آسائش اور اس کے دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن شہزادہ کسی طرح مانوس نہیں ہوتا ہے اور ہر وقت غم زدہ و رنجیدہ ہوتا ہے. تو اس کے حال پر وہ ترس کھا کر اسے ایک کل کا گھوڑا دیتی ہے، جس سے اسے سیر و سیاحت کی اجازت بھی دے دی گئی. شہزادہ اس کل کے گھوڑے پر صبح و شام تفریح کرنے نکل جایا کرتا تھا. اب یہ جو تفریح کرنے نکلتا تھا، اس سے جو ماہ رخ پری تھی
اس کو غصہ بھی آتا تھا کہ شہزادہ بہت زیادہ تفریح کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. بقیہ آئندہ لیکچر میں دیکھیں انشاءاللہ. شکریہ.